نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک تعالیٰ کی جلیل القدر کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کا اصل مقصد غور و فکر ہے. ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ چند حروف کا مجموعہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، جب آپ اس پر غور و فکر شروع کریں گے تو ایک عجیب و غریب مدد اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ آئے گی. آپ کا ذہن کھلتا چلا جائے گا جس طرح کمل کا پھول کھلتا ہے کیچڑ میں. آپ ایک دم سے یہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتے چلے جائیں گے، اور جب آپ کی غور و فکر میں مزید اضافہ ہوگا تو آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. نتیجے میں ایک پروقار مسلم وجود میں آئے گا معاشرے میں، جو ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہوگا، پاک صاف ہوگا، خوبصورت ہوگا. اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی گفتگو، اس کا حلیہ، اس کے معاملات، اس کا لین دین، ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی. اس کا ہر عمل صالح ہوتا چلا جائے گا، بشرطی کہ قرآن مجید پر غور و فکر شروع کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حام میم سجدہ کی 30 نمبر آیت: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اوپر پہلی آیت کیا سنی آپ نے کہ فرشتے جب ان کی جان نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سورہ انفال 50 نمبر آیت. اور یہ آیت کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یا میرا رب اللہ ہے، فرد واحد کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے. یہ ہے اصل چیز. جتنے بھی اس وقت گروہ مسالے فرقے دندنا رہے ہیں، انہوں نے اس کے پہلے حصے پر عمل کیا ہے، دوسرے حصے کو نظر انداز کر دیا. بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ثم استقیم کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اگر ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر ہم اس پر جمنا لازم ہو جائے گا ہمارے لیے. اگر اس پر ہم جمے نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی جن کو ہم بالکل ہی مطلق کافر کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں اللہ تو ہے، ہمارا الہ تو ہے، ہمارا پیدا کرنے والا تو ہے، ہمارا مالک تو ہے. ہندو سے بھی پوچھیں گے ہاں اوپر والا ہے، وہ بھی اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ فرق کیا ہے پھر یہ دو مرنے والے لوگوں میں؟ ایک کو خوشخبری دی جا رہی ہے، فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور تم اس پر جمے رہے، لہذا اب نہ تو خوفزدہ ہو نہ غمگین ہو. اب اس جنت کی خوشخبری سنو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، آ جاؤ. بڑے پیار سے خوبصورت انداز میں اس کی روح نکال لی جاتی. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ حدیث ہے.
یہ بھی آسمان سے نازل ہوئے چلی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی طور پر جو بھی الفاظ اس روئے زمین پر اس وقت موجود ہیں، محفوظ ہیں، وہ اللہ کی وحی ہے. عام طور پر اسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بات قرآن مجید کی آیات، تھوڑی سی تخصیص ہے لیکن ہے دونوں اوپر سے نازل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم گئے. یہ جم جانا بہت اہم ہے. آپ کے اپنے حالات نے آپ کو مجبور کر دیا، آپ نے تبدیل کر دیا پورا اسلام. ارے دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، ہم مجبور ہو گئے. دلیل ہے آپ کے پاس، کسی بھی کام میں جہاں آپ پھنس گئے نکال لیا آپ نے، کسی کا بھی طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو نکال لیا، اسلامی طریقے کو چھوڑ دیا. جہاں پر آپ پھنسے، جہاں آپ تکلیف میں مبتلا ہوئے، آپ نے کہا چھوڑو اسلام، وہیں پر آپ ایک دم اپنی مرضی پر آ گئے. نہیں، یہ ثم مستقیم نہیں ہے. ثم مستقیم وہ ہے کہ دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ایمان اتنا مضبوط ہو جائے جتنا اس حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صلاۃ الفجر کے بعد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بیل کو ہانکتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اس کو مارا. تو بیل نے اس آدمی سے کہا کہ ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، بیل باتیں کرتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر ایمان لائے. پھر فرمایا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اس پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری کو لے کر چلا گیا. تو بکری کا جو ریوڑ کا جو باندھ تھا، یعنی گدھڑیا تھا، جو بکریاں جو مالک تھا، اس نے جا کے بھیڑیے سے وہ بکری چھین لی، چھڑا لی. تو بھیڑیے نے اس سے کہا کہ درندوں والے دن کون ان کی نگرانی کرے گا؟ اس دن تو ہماری بادشاہت، ہماری حکومت ہوگی، ہم لے جائیں گے جتنی بکریاں چاہیں. تو لوگوں نے پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھیڑیا باتیں کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر ایمان لاتے ہیں. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ دونوں صحابہ اس محفل میں موجود ہیں، یہ دونوں حضرات اس محفل میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ صادق المصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی گواہی ہمارے متعلق کوئی دے سکتا ہے؟ کسی ایک مسلم کے حوالے سے آپ نام بتا دیجئے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. آپ جب جا کر کہیں فلاں شخص نے ایسا کیا، اس شاخ کی بات کر رہا ہوں، صرف اس شاخ تک محدود رہیے. آپ میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا اور بری بات ہو وہ، تو آپ کہہ دیں جواب میں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، ہمارا یقین ہے کیونکہ وہ مسلم ہے. یہ جو ایمانی طاقت ہمارے پاس پیدا ہو جائے گی تو ہم کام کے بن جائیں گے. یہ ہے ایمان کی طاقت. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. اب اس میں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انمل سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے کلیئر ارشاد فرمایا سمجھنے والوں کے لیے، انما المؤمنون باللہ ورسولہ ثم لم ان المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ ہے وہ الفاظ جو اللہ تعالی نے نازل کیا کہ بے شک جن لوگوں نے، مومن تو وہ ہیں جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر کسی بھی معاملے میں شک کا شکار نہیں ہوئے. آج تو ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حدیثیں دوڑ رہی ہیں، گھوم رہی ہیں معاشرے میں. ہر آدمی کہہ رہا ہے نہیں یہ حدیث ایسی نہیں ہے. کل ایک صاحب نے حدیث بھیجی
کہتے لو جی پچھلے لگانے کی قیمت وصول کی ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں دیں. اور مزے کی بات ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس میں وہی بات ہے کہ اگر یہ غلط ہوتی تو کیوں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہم سمجھے نا کہ ایک طرف صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ کسب الحجام خبیث، اور ایک طرف جو ہے وہ حدیث مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مال. تو ان میں تطبیق دینی ہوگی نا، ہم نے سمجھنا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آج ہر شخص اپنی رائے دے رہا ہے اور وہ قرآن و حدیث میں اپنی بات کو پیش کر رہا ہے. اسی سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں مستقیم راستے پر چلنا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ دو بڑے نیک عمل ہیں، دو بہت بڑے نیک عمل ہیں. ہم نے سب سے بڑے نیک عمل کو ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کے بعد باقی اعمال اس کے نیچے. پہلا بڑا نیک عمل ایمان لانا اور اس پر ثابت قدم رہنا. یہ تو ابھی آپ نے پوری تشریح کی سنی، تقریباً آپ کو بنیادی باتیں بتائی گئی. اور دوسری بات تلزم جماعت المسلمین و امامہم فاعتزل تلک الفرقہ کلہا. ان دونوں پر عمل کرنا ہوگا ورنہ نیک اعمال آپ کو فائدہ دیں گے. اور اسی کے مطابق اگر عقیدہ آپ کا ہوا تو آپ کے بیوی کو اگر آپ نے لقمہ دیا تب بھی اجر ہے، راستے سے ایذا دینے والی چیز آپ نے ہٹائی تب بھی اجر ہے، آپ کو کانٹا چبھ گیا تب بھی اجر ہے، آپ بیمار ہو گئے تب بھی اجر ہے، پریشان ہیں تب بھی اجر ہے. اور اگر آپ نے تلزم جماعت المسلمین و امامہم کو چھوڑ دیا تو بھی اگر امیر نہ ہو، امام نہ ہو، جماعت نہ ہو تو بھی پھر ایک کام آپ کی ذمہ داری ہے بڑے بڑے عمل کرنے کے لیے، آمنوا بالصالحات کے اوپر عمل کرنے کے لیے. بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیک عمل میں سب سے بڑا عمل آپ اختیار کرنا ہوگا ایمان کے بعد جماعت المسلمین کو لازم پکڑے رہنا ہوگا. اور اگر جماعت المسلمین نہیں ہے، کہیں آپ اکیلے ہیں یا افراد ہیں زیادہ، کسی وجہ سے نہیں ہوتا، تین جہاں بھی ہوں گے ابو داؤد کی حدیث کے مطابق امیر تو خود بخود بن جائے گا. لیکن بالفرض محل اگر آپ کو نہیں ملتی تو بھی فاعتزل تلک الفرقہ کلھا، تمام فرقوں سے علیحدہ ہونا. یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے، سب سے بڑی سنت ہے جس کا احیاء آپ کے نصیب میں اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے فرمائے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات صرف سمجھنے کی ہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ سمجھیے. کل یہی بات آپ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہیں گے یس یہ بالکل سچ بات. لہٰذا ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے اور سچائی پر عمل کرنا ہے، ایمان پر مضبوط رہنا ہے، کسی بہکانے والے کی بات میں نہیں آنا ہے، حدیث پر اپنی زبان کو روکنا ہے، قرآن مجید کی آیات کی تشریحات پر اپنی زبان کو روکنا ہے. نیک عمل کا معیار جو ہے وہ سنت ہے، لہذا سنت کو نیک عمل کا معیار سمجھنا ہے. ہر وہ نیک عمل جو سنت سے ثابت ہو اس کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اسے ہم نے چھوڑنا ہے. انشاءاللہ اس عنوانات پر آپ آئندہ خطبے سنتے رہیں گے. نیک اعمال پر مرکز سے بھی جو ہے وہ اعلان جاری ہوا ہے کہ نیک اور صالح اعمال پر گفتگو کی جائے. لہذا انشاءاللہ امید ہے آپ کی توجہ ہوگی تو نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ دینا شروع کرتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر